سر جی ارشاد بھٹی نے انٹرویو کیا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا. ایک تو آپ کا دوست بڑے اچھے کلمات بھی کہتے ہیں, اور دوسرا سفینہ خان نال کی ایشو ہے, دوستی کراتے ہیں تھوڑی؟ نہیں, سفینہ خان کی طرف بلال میں انہوں نے کیا سی کہ اگلا شو کرانگے, پھر میں کہا تھوڑے کو پہلے پوچھ لوں. نہیں, دیکھیے جب انہوں نے میرے بارے میں اتنی غلاظت بک دی ہے, آپ یہ اندازہ کریے کہ ایک تو میں وکٹم ہوں نا اس کا. اس نے پہلے میرے خلاف ولاگ کیے, اس نے میرے خلاف ٹویٹس کی, میں نے اس کا کوئی رسپانس نہیں دیا مڑ کے. ٹھیک ہے نا, میں نے بات ہے وہ ہماری اس وقت مہمان ہے, اینا خیال کر لو پاکستانی چاہیے نے تے بلا لیے کٹھے بیٹھ کے. نہیں, بعض ہوتا ہے کہ آپ کسی بندے کو معاف کر دیتے ہیں, تو جس کو معاف کرنے کا ظرف آپ میں نہ ہو اس کو اوائڈ کرنا. وہ علی مرزا صحیح کہہ رہے ہیں, محمد علی مرزا. میں تو پچھلے 2 سال سے یہی کہہ رہا ہوں, جو محمد علی مرزا صاحب نے تصدیق کی ہے اس کی. مرزا صاحب پائیاں ہیں اپنے, تو مرزا صاحب نے جو تصدیق کی ہے وہ تو میری بات ہوگی کی ہے, اور شاد بھٹی مان گیا. کل سے بڑا جملہ یا ایک لفظ جو ہے وہ بڑا ٹرینڈنگ پہ چل رہا ہے عظمہ بخاری کا, جانگلی. جو پنجابی میں جانگلی کہتے ہیں نا. جانگلی تو خیر ایک اسپیسیفک طبقے کے لیے بولا جاتا ہے, لیکن جنگلی تو اس پہ بڑا ناراض ہوئے ہیں. نہیں تو کیا ان کی حرکتیں انسانوں والی تھی؟ مجھے نہیں, مجھے تو نہیں لگی. خیر لاکھوں بنگالی آئے ہیں ان کے جلسے میں شرکت کرنے کے لیے. جو تصویر لگائی ہے وہ شاہد خٹک نامی نمونے نے. لاہور ہائی کورٹ میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے اور جو وکیل بیٹھے ہوئے ہیں نا تو وہ لہذا چائے پی رہے ہیں اور کھڑا ہوا پریشان. میں خود ویڈیو بنا رہا ہوں. یعنی اس کو کسی نے چائے بھی نہیں پوچھی. نہیں پوچھی لٹرلی. یہی تو عظمہ بخاری نے کہا تھا. پی ٹی آئی کے وکلا نے بھی عظمہ بخاری کی بات پہ عمل کیا نا. انہوں نے کہا جنگلی ہے تو دور ہی رہو. اب دیکھیے بڑے بڑے کمال کے لوگ, بڑے کرو لوگ ہیں. یعنی کانا کے اندر جو انہوں نے فوٹیج لگائی تھی جلسے کی, علی امین گنڈا پور کے جلسے کی, اس کی پچھلی طرف مارگلا کی پہاڑیاں نظر آ رہی تھیں. ٹھیک. اور یہاں پہ بنگلہ دیش اور پشاور کے لوگ آ گئے. یار دیکھیے مطلب کہ اے آئی کو بھی پریشان کر گئے ہیں. لاکھوں لوگ تھے. اور جو فوٹیج انہوں نے لگائی ہے, اگلی بات کسی نے بتانی نہیں ہے آپ کو, جو بنگلہ دیش کی فوٹیج لگائی ہے وہ جنازے کی فوٹیج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں وقاص مولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل. میرے ساتھ ون اینڈ اونلی رضی دادا صاحب موجود ہیں. السلام علیکم رضوان صاحب, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ تھکے سے لگ رہے ہیں آج. نہیں فریش ہیں. وہ کیسا رہا پھر سہیل افریدی کی یاترا؟ آپ کو دھکے پڑے ہیں, آپ بتائیں آپ کو کیسا لگا؟ نہیں دھکم یاترا تھی, تشدد یاترا. نہیں آپ کو دھکے شکے پڑے ہیں تو آپ بتائیے عوام الناس کو کہ کیسا رہا دورہ. لیکن انہوں نے کہہ دیا, جو ہیں کیا نام ہے ان کا, بیرسٹر گوہر صاحب, انہوں نے کہا کہ یہ ان کا ذاتی دورہ تھا, اس کا پارٹی یا پارٹی کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا. اور وجہ بھی واضح ہے نا کہ پنجاب کے جو سینٹرل پنجاب کے جو صدر ہیں جی سر, وہ ہیں حماد اظہر صاحب, اور جو چیف آرگنائزر ہیں وہ ہیں عالیہ حمزہ صاحب. جی ٹھیک ہے, وہ دونوں ہی پریزنٹ نہیں تھیں. ایک تو وہ سامنے نہیں آئے ان کے دورے کے دوران, نہ ہی یہ ان کی طرف گئے. ایسے ہی ہے. حماد اظہر نے انکار کیا تھا, انہوں نے کہا تھا ادھر نہ آئیے گا. مطلب یہ ان کے والد صاحب کا افسوس کرنے جانا چاہ رہے تھے. ظاہر ہے ان کے والد صاحب کو اس دنیا سے گئے کافی دیر ہو گئی, لیکن وہاں پہ کوئی ان کو ریسیو کرنے کے لیے بندہ موجود نہیں تھا. جی سر. دوسرا عالیہ حمزہ کو وزٹ کر سکتے تھے جسٹ ٹو شو دا پارٹیسپیشن, لیکن نہیں. جی. اور وہ جو پنجاب اسمبلی میں آپ کو تو دھکے مار کے نکال دیا گیا. جی سر. ہمارے ذرائع چونکہ اندر موجود تھے بچے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے پوری تفصیل بتائی کہ وہاں پہ ان کے 93 کے قریب 90 کے راؤنڈ اباؤٹ ہیں ارکان نا پنجاب اسمبلی کے اندر, وہ بھی نہیں تھے. تو ان میں سے 17 لوگ آئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, ایک بات. اور انہوں نے بھی یہی بات کہی آگے سے, حافظ فرد ہو یا وہ قریشی صاحب ہوں جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے, ڈپٹی لیڈر آف دا اپوزیشن ہے, انہوں نے یہی بات کہی کہ بھائی جان آپ جو ہیں, آپ کی جو لائبلٹی ہے وہ ہمیں اٹھانی پڑ رہی ہے, آپ وہاں پہ کچھ پرفارم نہیں کر رہے. اور پنجاب کے اندر مزاحمت کی نہیں, پرفارمنس کی سیاست چلتی ہے, اور وہ ہمیں یہاں پہ سننی پڑتی ہے. ہم جب حکومت پہ تنقید کرتے ہیں تو وہ آگے سے ہمیں سنا دیتے ہیں آپ کے کرتوت, تو آپ کچھ وہاں سے پرفارمنس بہتر کریں, آپ کی مہربانی ہے. صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی انہی بادمالیوں کی وجہ سے ہم اپنے حلقوں میں نہیں نکل سکتے. صحیح. لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں. صحیح.
ٹھیک ہے. اور اس لیے آپ کی مہربانی ہے آپ یہ اپنی طرف رکھیں. جس پہ انہوں نے کہا کہ جس کو مجھے عمران خان نے مینڈیٹ دے کے بھیجا ہے, جس کو مزاحمت کی سیاست نہیں کرنی وہ پارٹی کے عہدے سے ریزائن کر دے. اور مزے کی بات ہے کہ یہ بات وہ ان سے کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ پارٹی کا کوئی عہدیدار موجود نہیں ہے, وہ تو پارلیمان کے رکن ہے نا. جی سر. صوبائی اسمبلی کے ارکان ہے تو ان کو کہہ رہا ہے کہ پارٹی کے اس سے استعفے دے دیں. تو یہ تھا ان کا استقبال. تو آپ کو پھر انہوں نے باہر نکل کے دھکے ہی دینے تھے. ٹھیک ہے نا, اندروں بےزتی ہوئی ہے بھائیان چنگی بھلی. اچھا. ہاں, وہ اپنے لوگوں کے ہاتھوں بےزتی کا ابتدا جو تھا, اور ان کی بےزتی کا آغاز پنجاب اسمبلی سے ہوا. پنجاب اسمبلی میں ان کی بےزتی کا آغاز ہوا. اور انہوں نے کہا کہ بھائی جان آپ نے مزاحمت جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں اور پرفارم کر کے دکھائیں. آپ کے پاس صوبے کی حکومت ہے, آپ پرفارم کریں تو ہم یہاں پہ مثال دے سکیں. اگریڈ. ٹھیک ہے, ہم یہاں پہ پنجاب حکومت پہ تنقید کرتے ہیں, وہ آپ کی کرتوت اٹھا کے ہمارے منہ پہ مارتے ہیں. ایسے ہی ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں, چونکہ ان کی پارٹی بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہی اس دورے کو, تو ہمیں بھی اس کے اوپر ڈسکشن بند کر دینی چاہیے. وہ ایک کل سے بڑا جملہ یا ایک لفظ جو ہے وہ بڑا ٹرینڈنگ پہ چل رہا ہے عظمہ بخاری کا, جنگلی. ہاں جی, جنگلی پنجابی میں جنگلی کہتے ہیں نا. ہاں نہیں, جنگلی تو خیر ایک اسپیسیفک طبقے کے لیے بولا جاتا ہے, لیکن جنگلی یہ فرق ہے اس میں جنگلی اور جنگلی میں. ہاں اچھا, ہاں فرق. کیا بات ہے, آپ یہ مزہ آتا ہے آپ سے بات کرنے کا. تو اچھا یہ جنگلی بول دیا انہوں نے. ہاں, تو اس پہ بڑا ناراض ہوئے ہیں. نہیں تو کیا ان کی حرکتیں انسانوں والی تھیں. مجھے تو نہیں لگی. خیر اب دیکھیے نا, لاکھوں بنگالی آئے ہیں ان کے جلسے میں شرکت کرنے کے لیے. جو تصویر لگائی ہے وہ شاہد خٹک نامی نمونے نے. وہ پاگل ہے. اس کی فوٹیج میرے پاس ہے, میں یہ چلاتا ہوں, یہ فوٹیج دیکھیں. لاہور ہائی کورٹ میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے اور جو وکیل بیٹھے ہوئے ہیں نا تو وہ لہذا چائے پی رہے ہیں اور کھڑا ہوا پریشان. میں خود ویڈیو بنا رہا ہوں. یعنی اس کو کسی نے چائے بھی نہیں پوچھی لٹرلی. تو یہی تو عظمہ بخاری نے کہا تھا. پی ٹی آئی کے وکلا نے بھی عظمہ بخاری کی بات پہ عمل کیا نا. انہوں نے کہا جنگلی ہے کل دور ہی رہو. انہوں نے جو حرکتیں فرمائی ہیں, خاص طور پہ یار لبرٹی چوک کے اندر جو تھا, جس طرح سے, میرا مطلب ہے کہ پشاور کے لوگ, پشاور کا جلسہ تھا نا جس کی فوٹیج انہوں نے یہاں کی کہہ کے شیئر کر دی. اب دیکھیے بڑے کمال کے لوگ ہیں, بڑے کرو لوگ ہیں. یعنی کانا کے اندر جو انہوں نے فوٹیج لگائی تھی جلسے کی, علی امین گنڈا پور کے جلسے کی, اس کی پچھلی طرف مارگلا کی پہاڑیاں نظر آ رہی تھیں. ٹھیک ہے, جال ساز راج کے ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, اس کی پچھلی طرف اس کی مارگلا کی پہاڑیاں نظر آ رہی تھیں, اور یہاں پہ بنگلہ دیش اور پشاور کے لوگ آ گئے. یار دیکھیے مطلب کہ لاکھوں کو بھی پریشان کر گئے ہیں. لاکھوں لوگ تھے. اور جو فوٹیج انہوں نے لگائی ہے, اگلی بات کسی نے بتانی نہیں ہے آپ کو. اچھا, جو بنگلہ دیش کی فوٹیج لگائی ہے وہ جنازے کی فوٹیج تھی. کمال نہیں ہو گیا ویسے. نہیں نال دور بھی لا لو. حد ہوگی. وہ مینا خان بڑا تڑپا ہوا ہے, وہ کہہ رہا تھا وردی اتار کے آؤ, وی آئے تو میں کلا ہی کافی ہاں. اچھا, اتنے میں پنجاب اسمبلی چ ویکھیا سی 3 بندے کو مار کھادی نے. ہاں 3 بندے کو مار کھادی ہے. اور پھر کیا ہوا ہے کہ آگے سے مطلب بالکل فوری طور پہ ڈیفینسو ہو گیا نا. انہوں نے پنجابی میں کہا نکلو اتھوں تسی آ گئے ہو. اچھا, پنجاب اسمبلی میں جھگڑا بنیادی طور پہ یہ تھا کہ یہ ہر کوئی تو اپنے ساتھ جو ہے وہ بنامی لوگ لے کے آیا, پلانٹڈ لوگ لے کے آئے تھے. سوال اپنی مرضی کے لینے ہیں. نہیں, یہ اپنے رکھتا جاتا ہوں اس گلی میں تو رکھتا ہوں کلی ساتھ. واہ. بابو ہوں مجھے ناز اٹھانا نہیں آتا. واہ. یہ جہاں پہ جاتے ہیں اپنے ویلاگر, یوٹیوبرز, ٹھیک ہے, وہ نال لے کے جاتے ہیں, ساتھ لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا جی آپ کا نام تو ہے, یہ جو آپ کے یوٹیوبر ہیں ان کا نام نہیں دیا. اچھا, یہ نام جو تھے نا, یہ نہ پنجاب حکومت نے دینے تھے نہ پنجاب اسمبلی نے دینے تھے. یہ نام ان کی پارلیمانی پارٹی جو تھی جنہوں نے انوائٹ کیا تھا انہوں نے دینے تھے. تو انہوں نے لسٹ بقول ان کے ادھوری دی نا, اس میں وہ نام نہیں تھے. تو سیکیورٹی نے تو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, مجھے مطلب کم از کم
35-40 سال تو ہو گئے پنجاب اسمبلی جاتے ہوئے ایز اے جرنلسٹ. جی سر. ٹھیک ہے, آپ کو سیکورٹی پاس جاری ہوا ہوتا ہے, آپ کا نام لسٹ میں ہوتا ہے, وہ آپ کا پاس پکڑتے ہیں, نمبر دیکھتے ہیں, نمبر ملاتے ہیں, میچ کرتے ہیں, جی آپ ہی ہیں جی رضوان رضی صاحب, آپ ہی ہیں جی وقاص مولانا صاحب, جائیں. اتنی کا کارروائی ہوتی ہے. انہوں نے کہا جی شناختی کارڈ دیں. وہاں پہ لوگوں کے پاس شناختی کارڈ نہیں تھا, جو ان کے ساتھ آ رہے تھے وہ ان کے پاس شناختی کارڈ نہیں تھا. اچھا ماشاء اللہ, طالبانوں والا ابھی بھی رواج میں ہے. آپ کو بتاتا ہوں وہ کون تھے. ان کے پاس شناختی کارڈ نہیں تھا, وہ شناختی کارڈ کیری نہیں کر رہے تھے. تو انہیں کہا گیا بھائی جان آپ اندر نہیں جا سکتے. تو موصوف دم پہ کھڑے ہو گئے. وہ کون لوگ تھے سر؟ وہ نکال مارا ہے ملک احمد صاحب نے. ملک احمد صاحب نہیں ہے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر صاحب. انہوں نے کہا جی ہم نے فوٹیج میں ان کی تصاویر جو تھیں وہ لے کے اور نادرا کو دیں, اور نادرا نے کہا کہ یہ لوگ تو وہ ہیں جو ریڈیو پاکستان پشاور پہ حملہ کرنے کے کیس کے اندر مطلوب ہیں. صحیح. لیکن ان کو نادرا نے بتایا ایک دن بعد نا, ہاں جی, ورنہ وہ پکڑ لیتے وہاں پہ. ہاں ہے نا, ایسے ہی ہے. تو وہ پکڑ تو لیا تھا, انہیں پتہ لگ گیا تھا. ان کی چلاکی دیکھیں کہ انہوں نے ساتھ میں شناختی کارڈ رکھا ہی نہیں. اگر رکھا بھی ہوگا تو وہ دینے کو تیار نہیں تھے, کیونکہ دے نیو اٹ. ہاں جی, کہ دا مومنٹ ہماری شناخت ہوئی تو ہم تو دھر لیے جائیں گے. ہاں جی. تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے بچنے کا طریقہ ہے کہ گالی دے دو اور کھپ ڈال دو. صحیح. ٹھیک ہے. اور پی ٹی آئی اپنی اس گالی دینے کی اور کھپ ڈالنے کی اسٹریٹجی کے اندر کامیاب رہی. یہ ان کا پروجیکٹ ہے, بہت اچھا پروجیکٹ. لوگوں کو بچا کے نکل گئے. ہاں جی, یہ لوگوں کو بچا کے پورے لاہور میں گھومتے رہے اور نکل گئے پھر یہاں سے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اندر بھی لے گئے تھے, سارے کے سارے لوگ اندر لے گئے تھے. ایون ہمیں روک لیا گیا تھا ان کے چکر میں جن کا نام لکھا ہوا تھا. ہاں, لڑائی کرنے کا فائدہ تو انہوں نے اٹھانا تھا نا پھر. ٹھیک ہے نا. آگے صرف سوال سے ہیں, ایک ہی سوال تھا, لاہور کیسا لگیا؟ چھیڑ بڑھ گئی. چھیڑ بن گئی. سمپل سوال. پورے دورے کے اندر ایک سوال نے ان کا پیچھا کیا, بس لاہور کیسا لگا. بتا دیتے یار بہت اچھا لگا. یہ کہہ دیتے برا لگا مجھے. روڈیں بنانے سے قومیں نہیں بنتی. روڈیں بنانے سے روڈاں بڑیاں پئیاں. ٹھیک ہے. تو وہ گارا بنان نال بنتی ہے. ہاں نہیں اپنا کیا نک دے کوکے پہ بنتی ہیں قومیں. نک دے کوکے دے, صحیح کہہ رہے ہو. جب ٹمکیاں دے بھی بن جاندیاں. نک دا کوکا حافظ نے ٹھوکا. ਅੱਜ ਬੜਾ ਰਿਦਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅੱਜ ਰਿਦਮ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਦਮ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ. نہیں مزہ آ رہا ہے. اچھا, یہ پنجاب حکومت جو ہے ان کو پھر پریشان کر گیا. ابھی وہ گئے ہی ہیں تو انہوں نے ایک سرگودا میں بہت بڑے ہاسپٹل کا افتتاح کر دیا, اور اس کے بعد میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا وہاں پر کارڈیالوجی کا ہاسپٹل ہے نواز شریف کا. تو سہیل افریدی صاحب سے سہیل افریدی کے منسٹر سے کویشچن کیا گیا کہ اپنے کوئی کے پی کے اور فیڈرل گورنمنٹ کے اور پنجاب گورنمنٹ کے کوئی 5 پروجیکٹ بتا دیں. نہیں بتا پا رہا ہے, ان کا کوئی بھی بندہ بتا نہیں پا رہا. لیکن ایک بات یہ ہمیں بتانی چاہیے کہ یہ جو ہاسپٹل ہے اس کا افتتاح مریم نواز شریف نے چیف منسٹر کا حلف اٹھانے کے 2 یا 3 ہفتے بعد کیا تھا. جی ٹھیک ہے. اس کی باقاعدہ تعمیرات کا آغاز تو ود ان نو ٹائم وہ بن گیا ہے. ادھر لاہور کے اندر بھی ایک کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے, یہ جو رائیون روڈ کے اوپر. ہاں, رائیون روڈ نہیں بلکہ پائن ایپل روڈ کے اوپر بن رہا ہے. جی اچھا. اور مطلب کہ یہ جو ہے ویلنشیا ہاؤسنگ اسکیم اس کے اپوزٹ یونیورسٹی آف لاہور ہے وہ ایگزیکٹلی. ہاں, اس سائڈ پہ یونیورسٹی آف لاہور بھی ہے, اس سائڈ پہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جو کلثوم نواز مرحومہ تھی تو انہوں نے خواتین کا جو بریسٹ کینسر کا جو ایک پروجیکٹ شروع کروایا تھا, اور یہ ان پیسوں سے کروایا تھا جو وہ ہر سال شوکت خانم کو ڈونیشن دیا کرتی تھی. تو جب آخری دنوں میں ان کی گالیاں بہت بڑھ گئیں تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ ان کو جو دیتے ہیں تو ہم اپنا شریف میڈیکل سٹی میں کیوں نہ کر لیں. تو انہوں نے شریف میڈیکل سٹی کے اندر وہ بریسٹ کینسر کی فری ٹریٹمنٹ. اچھا, اتنی بڑی اماؤنٹ کلثوم نواز صاحبہ نواز شریف شوکت خانم کو دیتے تھے اور ان سے بدلے میں 20 سال گالیاں بھی سنتے رہے ہر سال ریگولرلی. اور یار وہ میاں شریف کی بہو تھی, کو میرا مطلب ہے ہلکا پھلکا کام تو نہیں تھا نا. کہہ رہا ہوں رونگٹے کھڑے کرنے والی بات ہے کہ آپ مجھے گالی دے رہے ہیں اور میں آپ کی خدمت کری جا رہا ہوں. ہاں, تو وہ پھر کسی میرے جیسے نے جا کے کہا ان سے کہ بی بی آپ ان کو گالیاں کھانے کے لیے دیتی ہیں, مضبوط کرتے ہیں نا کہ صحیح تگڑی گالیاں دیں. تو وہ پھر کسی اللہ کے بندے نے ان کو سمجھایا جا کے اور کہا کہ آپ کا اپنا ہاسپٹل ہے, یہاں پہ شروع کر لیں.
مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ اس پروگرام کے تحت میں نے 2-3 خواتین جو تھیں، میں نے ایک ولاگ کیا اس کے اوپر کہ وہاں پہ شروع ہوا ہے، تو مجھے فون آئے 1-2 خواتین کے کہ جناب ہمارا یہ مسئلہ ہے تو آپ ہمیں ریکمینڈ کر دیں. ٹھیک ہے، تو میں نے جس بندے سے انفارمیشن لی تھی میں نے ان کو کہا کہ یہ اس طرح کی خاتون، انہوں نے کہا آپ بھجوا دیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا نام بھی ریکمینڈ کرنے والوں کی لسٹ میں شامل ہے. واہ. کہ آپ جس کو ڈیزرونگ فیل کریں اس کو ریکمینڈ کر دیں. صحیح. سر اس خاتون کے جس کا یہ ٹریٹمنٹ ہوا، ایک کا میں آپ کو سناتا ہوں، وہ ہمارے ریڈیو کی بھی ایک بہت اچھی آواز ہے، ان کا جو ٹریٹمنٹ ہوا تو ان کا 1-2 ٹیسٹ ایسے تھے جو کہ ایک شوکت خانم سے اور ادھر ادھر سے ہونا تھا. ٹھیک ہے، وہ خاتون چپ کر کے گھر چلی گئی. ایکسپینسو. ظاہر ہے کہ وہ جو تھے وہ ٹیسٹ جو تھے وہ لاکھوں کے تھے. تو مجھے فون آیا وہاں سے، سر یہ آپ نے خاتون کو ریکمینڈ کیا تھا. اچھا. تو ہم نے ان کو سارا ابتدائی ٹریٹمنٹ کر کے کہا یہ 2 ٹیسٹ کروا لیں، تو یہ اس کے بعد آئی نہیں ہے، تو وجہ بتا سکتے ہیں آپ؟ تو میں نے اس خاتون کا ڈھونڈ کے نمبر جو تھا میں تو سیو بھی نہیں کیا ہوا تھا، تو میں نے اندازے سے فون کیا. انہوں نے کہا رضی صاحب وہ انہوں نے نا 2 ٹیسٹ کہے تھے، تو وہ ٹیسٹ میری افورڈیبلٹی لمٹ سے زیادہ تھے. میں نے کہا یہ بات آپ کو انہیں بتانی چاہیے تھی، اب دوبارہ جائیں. وہ گئیں. سر وہ جو باہر ہو رہے تھے ٹیسٹ ان کی ادائیگی کی گئی اس فنڈ سے. اچھا، یعنی باہر جیسے شوکت خانم سے باہر ٹیسٹ ادائیگی نہیں ہوتی. ان کے ہاں وہ ٹیسٹ کی سہولت نہیں تھی، وہ آغا خان سے اور شوکت خانم سے وہ ٹیسٹ ہونے تھے اور وہ لاکھوں میں ٹیسٹ تھے، اس کی ادائیگی کی گئی. ٹھیک ہے. یہ تب یہ شریف کمپلیکس میں تھا، یہ شریف میڈیکل کمپلیکس ابھی بھی ہے، ابھی وہ شفٹ ہوگا. نہیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. سر وہ کر دی گئی. آپ پوری کہانی سنیے. سر وہ خاتون صحت مند ہو گئیں، ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی. اس کے بعد ان کو فالو اپ کال جو تھی وہ کس کی جاتی ہے؟ میاں نواز شریف صاحب کی. واہ. کہ آپ یہاں پہ آئے، آپ کا کوئی پیسہ تو نہیں لگا، کسی نے آپ کو اس طرح سے ڈیل تو نہیں کیا کہ آپ مفت میں ٹریٹمنٹ کرانے آ گئے. اچھا، آپ کو پراپر رسپیکٹ دی گئی، یہ ساری آپ صحت مند ہیں، معمولات یہ وہ سارا کچھ ٹھیک ہے. سر جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو آپ کو پتہ ہے کہ چھاپا پہلا کہاں پہ پڑا تھا؟ شریف میڈیکل کمپلیکس میں. اور وہ والا جو انیشیٹو چل رہا تھا اس کا سارا ریکارڈ اٹھا کے لے گئے. اس کے لیے ایک الگ اکاؤنٹ کھلا ہوا تھا حبیب بینک میں، وہ اکاؤنٹ فریز کر دیا گیا. اور وہاں پہ ظاہر ہے کہ وہ سارے ڈاکٹر جو یہ کام کرتے تھے ان میں سے 90% وزٹنگ میں آتے تھے، مطلب وہ دوسری جگہوں پہ تھے لیکن وہ جس دن آپریشن وغیرہ ہوتے تھے تو وہ آتے تھے. ٹھیک ہے. اور ان کا ناطقہ بند کیا گیا کہ آپ نے ادھر نہیں جانا، اور یوں وہ بند کروایا گیا. پروجیکٹ ہی بند کروا وہ پروجیکٹ ہی بند کروا دیا ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کے ٹارگٹ کر کے. آج تک اس کا نیب کے ذریعے اس کا ریکارڈ اٹھوایا گیا، آج تک وہ ریکارڈ واپس نہیں ملا. اچھا. آپ دیکھیے کہ یہ مطلب کہ جب غلاظت کی اور بدنیتی کی یہ کلیش آف انٹرسٹ تھا نا، کہ آپ کا جو دکان کھلی ہوئی ہے شوکت خانم کے نام سے، اس کے سامنے کوئی اس طرح کا پروجیکٹ کھڑا نہ ہو. دکان. ایک اور بات، کینسر کیئر ہاسپٹل ہے اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا کینسر ٹریٹمنٹ کا سینٹر ہے. ڈاکٹر شہریار صاحب اس کو ہیڈ کرتے ہیں. جی. ٹھیک ہے. تو میں نے جو ہے اس کے اوپر 1-2 ولاگ کیے. ٹھیک ہے، کہ وہ اس کی بڑی کمال کی چیز ہے نا، آپ وہاں پہ جائیے بغیر کسی سفارش کے. ٹھیک ہے. ڈیسک پہ جائیں گے، آپ کو وہ ٹریٹ کریں گے، آپ کی اسیسمنٹ کریں گے، اس کے بعد بل بنا کے آپ کی متوقع ٹریٹمنٹ کی کاسٹ کا وہ آپ کے سامنے رکھ دیں گے کہ جی یہ آپ پہ خرچہ آئے گا. صحیح. آپ جتنا افورڈ کر سکتے ہیں اس پہ اتنا لکھ دیجیے. ٹھیک ہے. مطلب 10 لاکھ روپے خرچہ آ رہا ہے، آپ کہیں جی میں 20,000 دے سکتا ہوں، آپ اس کے اوپر لکھیے 20,000، وہ اس کو قبول کر لیں گے اور آپ کی ٹریٹمنٹ شروع کر دیں گے. آپ کہیے کہ میں نہیں ادا کر سکتا، پھر بھی وہ شروع کر دیں گے. وہ آپ کو دوسری بات نہیں پوچھیں گے. اور آپ پہلے سٹیج پہ ہیں، دوسرے پہ ہیں، تیسرے پہ ہیں، آپ کو انکار نہیں ہے ٹریٹمنٹ سے. ٹھیک ہے.
اور میں نے اس بات کے اوپر جب 1-2 ولاگ کیے تو مجھے ڈاکٹر شہریار صاحب کی کال آ گئی, رضی صاحب کی کرن رہے ہو؟ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ یہ عمران خان کے دور کی باتیں بتا رہا ہوں. رضی صاحب کی کہہ رہے ہو ساڑھے نال؟ میں کہا ڈاکٹر صاحب میں تو آپ کے بارے میں اچھی باتیں کر رہا ہوں, پازیٹیو ہے, میں تو لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک سہولت ہے. انہوں نے کہا ہماری زندگی عذاب کر دی ہے, ہماری انہوں نے زندگی عذاب کر دی, ہمارے اوپر عذاب نازل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, وہ ٹرالے اور وہ سارا کچھ لے کے پہنچ گئے گرانے کے لیے. قسم سے آپ اندازہ فرمائیے نا, آپ گھٹیا پن کا اندازہ فرمائیے. اور کوئی پتہ نہیں اس پروگرام کے بعد ڈاکٹر صاحب کی پھر کال آئے, رضی صاحب نہ کریا کرو یار ساڑھے نال, ہم چپ کر کے اللہ کے نام پہ لگے ہوئے ہیں, ہمیں لگا رہنے دیں. اور اس ہاسپٹل کی تاریخ بھی بڑی کمال کی. سر ایک بندہ ہے وہ امریکہ میں رہتا ہے اور اس کی والدہ کو کینسر ہوا, تو وہ جب پہنچا یہاں پہ تو آخری سٹیجز پہ تھا. وہ شوکت خانم لے کے گیا, ذرا سب سے مشہور تو ایڈورٹائزمنٹ تو اسی کی ہوتی ہے نا, تو وہاں پہ لے کے گیا. دے ریفیوز ٹو انٹرٹین ہر, اور وہ بیچاری وہیں پہ فوت ہو گئی. ٹھیک ہے, سیڈ منی اس نے دی, اس نے کہا کہ ایسا ہاسپٹل بنائیے ڈاکٹر صاحب. اور پھر وہ میں ہاسپٹل میں لے کے گیا جہاں پہ یہ ڈاکٹر شہریار صاحب انکالوجی کے ہیڈ تھے نا ڈپارٹمنٹ کے. تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک ایسا ہاسپٹل بنائیں آپ ریٹائرمنٹ کے بعد جس میں کسی کو ریفیوز نہیں ہوگا. تو بیسک اسپرٹ کینسر کیئر کی یہ ہے کہ یہاں سے کسی کو انکار نہیں ہے. شوکت خانہ میں تو کہتے ہیں کہ 6 مہینے مر جانا ہے تو آپ بیڈ خالی کر دیں تاکہ آپ تو مریں, آپ تو مر جائیں, آپ گھر جا کے مریں. صحیح ہے, یہاں سے جائیں, کوشش نہیں کرنی, گھر جا کے مریں آپ. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, لیکن آپ مر جائیں. ہاں, لیکن یہ جو کینسر ہاسپٹل ہے نا پائن والا, اس کا میرا خیال 17 جنوری ہے OPD کھل جائے گی اس کی جی, اور مارچ میں پورا ہاسپٹل آپریشنل ہو جائے گا. یہ بھی تقریباً میرا خیال ہے 400 یا 500 بیڈ کا ہاسپٹل ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں جدید طریقہ علاج بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے, کریو ٹیکنالوجی جو ہے جس کو ہم بغیر سرجری کے اور بغیر کیمو کے اور بغیر اس کے کر سکتے ہیں. بعض جگہوں کے اوپر کینسر کی کچھ گلٹیاں بن جاتی ہیں نا جسم کے اندر, تو یہ اس کو فریز کر کے نکالتے ہیں. یہ چائنیز طریقہ کار ہے اور تقریباً 1 ملین سے زیادہ لوگ اس سے ٹریٹمنٹ پا چکے ہیں اور صحت یاب ہو چکے ہیں. تو اپنا مریم نواز شریف جو ہیں یہ اسپیشلی جب چائنا کے دورے پہ گئی تھیں آپ کو پتہ ہے, تو اس وقت انہوں نے یہ والی مشینیں وہاں پہ دیکھیں. 50 کروڑ روپے کی ایک مشین ہے, تو انہوں نے 3 مشینیں لا کے تو میں ہاسپٹل میں لگائی ہیں. جی, ٹھیک ہے, کہ جب تک یہ ہاسپٹل مکمل نہیں ہوتا یہاں پہ, اور وہاں پہ لوگوں کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. کئی مہینوں اور سالوں کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ گھنٹوں میں ہو جاتا ہے. وہ والا پارٹ جو ہے وہ اس کے ذریعے مطلب کہ ریموو کر کے مریض کو صحت مند کر دیا جاتا ہے. یہ شوکت خان میں نہیں ہے, یہ شوکت خانم اس پہ بلیو ہی نہیں کرتا نا, اس پہ شوکت خانم اس پہ بلیو ہی نہیں کرتا. وہاں پہ ایک ہی علاج ہے, ٹھوکو کیمو. 8 کیمو, 12 کیمو, 16 کیمو, اور 16 کیمو کے دوران آپ کے بال جھڑ گئے, آپ کی صحت چلی گئی, اور جب آپ کیمو تھراپی کے تکلیف دہ عمل سے فارغ ہوئے تو آپ کو پتہ چلا, ڈاکٹر نے بڑا منہ بنا کے کہا کہ جی وہ تو ابھی بھی کچھ ٹریسز باقی ہیں آپ کی باڈی کے اندر. آپ تو لگے گئے نا, اور اگلی کیمو لگی تو آپ دنیا سے گئے. ٹھیک ہے نا. مجھے آسٹریلیا کے ایک چیف انکالوجسٹ جو تھے, جو آج کل سعودی عرب میں ہوتے ہیں, پاکستانی ہیں, ہمارے ایک دوست ہیں بزرگ, ان کے صاحبزادے ہیں, تو وہ انہوں نے بتایا تھا ایک وہ شوکت خانہ میں بھی والنٹیئر کرتے رہے, مفت میں کام کرتے رہے. جی سر. انہوں نے کہا رئیس صاحب ہم آسٹریلیا میں ہوتے تھے تو وہاں پہ جب 4 کیمو سے زیادہ لگنا ہوتا تھا نا تو پورا میڈیکل بورڈ بیٹھتا تھا. اور مجھے شوکت خانم میں آ کے صدمہ ہوا کہ یہاں پہ گنتی ہی 8 سے شروع کی جاتی ہے. کہ 8 تو لگانی ہے, 8 تو لگانی. پھر آپ وہ سوال یاد کریں, وہ جو ایک انڈین ٹی وی چینل کے اینکر نے کیا تھا موصوف سے, کہ آپ پہ الزام ہے کہ شوکت خانم کے اندر جو ہے وہ زیک گولڈ سمتھ کی, جو کہ کینسر کی میڈیسن بناتی ہے جن کی کمپنی, وہ چیک ہوتی ہیں یہاں پہ. تو یہ کریو ٹیکنالوجی جو ہے یہ آ رہی ہے, پاکستان میں آ چکی ہے, اور ہمارے اس پروگرام کے توسط سے بھی اگر آپ کے کسی عزیز کو
لوکل لیول کا کینسر ہے تو وہاں پہ کیوریبل ہے, ٹریٹمنٹ ہے اور بڑی مختصر ٹریٹمنٹ ہے. اور کوئی آپ سے رابطہ بھی کرنا چاہے یو کین ریکمینڈ؟ نہیں میں نہیں, وہاں پہ ریکمنڈیشن نہیں ہے, وہاں پہ واک ان ہے. واک ان ہے, یہ زبردست واک ان ہے, ٹھیک ہے. آپ جاتے ہیں, ڈاکٹر تسلی کر لیتا ہے کہ ہاں اس کا علاج اس طریقے سے ممکن ہے, تو وہ فوری طور پہ آپ کو فری آف کاسٹ ریکمینڈ کر دیتا ہے. ویسے اگر آپ کمرشل لیول پہ اس کی ٹریٹمنٹ کروانے جائیں تو 15 لاکھ روپیہ 16 لاکھ روپیہ فی پیشنٹ ہے. اور ڈاکٹر شہریار صاحب سے ایڈوانس میں معذرت آپ کی تعریف کرنے پر. ہاں ڈاکٹر صاحب سے معذرت, کیونکہ اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب کی ہم کرتے رہیں, ٹھیک ہے, لیکن معذرت کر کے تعریف. ہاں معذرت کر کے ہم کرتے رہیں گے. اور یہ دیکھیے ایک بیماری کے بہت سارے طریقہ علاج ہو سکتے ہیں. جی سر, ٹھیک ہے نا. اور وہ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, تو اس شخص نے گن گن کے اپنے کینسر ہاسپٹل کے مقابلے کے اندر جتنے بھی مفت کام چل رہے تھے وہ بند کروائے. ٹھیک ہے یار, پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کینسر کے مریضوں نے سڑک پہ آ کے کلمہ چوک میں مظاہرہ کیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, یاد ہے کہ ہماری دوائیاں بند کر دی گئی ہیں, جو شہباز شریف صاحب نے مفت شروع کی تھیں. اور شروع بھی ایسے کی تھیں کہ ان کو گھر کے اندر ڈلیوری ہوتی تھی ہر مہینے. آپ وہاں پہ جاتے تھے, رجسٹر ہوتے تھے, یہ اپنا کیا نام ہے اس کا, جناب ہاسپٹل کے اندر تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ایسے لوگوں کو جو کہ رجسٹر ہونے کے لیے آئے تھے. ونس یو گاٹ رجسٹرڈ, ڈاکٹر نے آپ کو ریکمینڈ کر دیا, تو اس کے بعد وہ جو ملٹی نیشنل کمپنی تھی وہ اس کے ساتھ پنجاب حکومت کا کانٹریکٹ تھا. وہ کانٹریکٹ جو تھا نا, اس کے تحت وہ کچھ پیسے پنجاب حکومت دیتی تھی, کچھ وہ کمپنی دیتی تھی, اور اس کی ریکمینڈڈ جو میڈیسن تھیں وہ ایک پیکٹ میں بنا کے مریض کے گھر ہر مہینے پہنچ جاتی تھی. یعنی کہ اس کو ہاسپٹل بھی نہ جانا پڑے. کینسر کا جو مریض ہوتا ہے وہ جس دکھ اور کرب سے گزر رہا ہوتا ہے, اس کے لیے گھر سے نکل کے ہاسپٹل جانا ایک بہت بڑی مشقت ہے, اسائنمنٹ ہے. تو وہ پہنچ جاتی تھی. سر انہوں نے اس کمپنی کو نے کہا, جب سال ختم ہوا, ان کی ایک حکومت تھی بزدار کی, تو کمپنی نے کہا کہ بھائی نا آپ اپنا پیسہ دیں تاکہ ہم اپنے پیسے ڈال کے تو دوائیاں شروع کریں. انہوں نے کہا جی آپ کون ہیں, ہمارا تو آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں. انہوں نے کہا معاہدہ ہے, ہم اس کو کنٹینیو ہی نہیں کرنا چاہتے. یہ پچھلی حکومت کا. تو وہ پھر وہ کینسر کے مریضوں کو سڑکوں پہ آنا پڑا تھا. تو یہ اس کے حوالے سے بہت لیتھل ہو جاتے ہیں, مطلب اپنے مفادات کے لیے. شوکت خانم کے لیے یہ برانڈنگ ہے نا سر, ساری برانڈنگ ہی اس برانڈنگ, سارا ملبہ اس پر کھڑا ہوا, سب بیس ہے یہ اس پروپیگنڈا. ٹھیک ہے نا. اور میں بھی وزیر اعظم بھی آغاز بھی یہیں سے ہوا ہے, یہیں سے ہر چیز پروپیگنڈا. ہاں جی. آج بھی جن لوگوں کو انہوں نے ایموشنل کرنا ہوتا ہے, شوکت خانم یا ورلڈ کپ. جی ورلڈ کپ, شوکت خانم اور نمل یونیورسٹی. ہاں جی سر آپ اس شعبے میں ہیں, صحافت کے شعبے میں. جی سر. میں اس میں کافی عرصہ گزار چکا ہوں. جی سر. بہت سارے اداروں میں ریکروٹمنٹ کرنے کا بھی اتفاق ہوا ہے. جی سر. ٹھیک ہے. ہر ادارے کا بچہ میرے پاس انٹرویو دینے کے لیے آیا ہے. سر نیم اینی انسٹیٹیوشن. ایف سی تعریف کرنی چاہیے جو اچھی ہو. ایف سی جو یونیورسٹی ہے, ایف سی کالج یونیورسٹھی جو ہے, ٹھیک ہے, فارمر نائٹس کے بچے سب سے اچھے بچے رہے. میں بھی پتہ نہیں تسی ہے ہو کہ نہیں, لیکن میں اچھا نہیں ہوں, میں ایز اے ریکروٹمنٹ کے طور پہ, ریکروٹر کے طور پہ بات کر رہا ہوں. انٹرویو لیتے ہوئے سب سے اچھے اور ٹیلنٹڈ بچے وہاں پہ, پالشڈ بچے لگے. ٹھیک ہے. پنجاب یونیورسٹی, بہاؤدین یونیورسٹی, اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور, ٹھیک ہے, اس تمام علاقے کے لوگ جو ہیں, یونیورسٹی آف سرگودا, ٹھیک ہے, ان کے بچے مختلف اوقات میں ہمیں انٹرویو دینے آئے ہیں. سر آج تک نمل کا کوئی بچہ نہیں آیا. ہاں ہے, آپ سے کوئی بچہ ملا ہو یا آپ کے کسی عزیز نے بتایا ہو کہ وہ یار ہمارے دفتر کے اندر یا ہمارے ادارے کے اندر ایک بچہ آیا بڑا کمال کا ہے, وہ نمل کا گریجویٹ ہے, کسی سے آپ نے سنا؟ نہیں, میں نے نہیں. آپ نے سنا؟ نہیں. ٹھیک ہے نا. یہ میں نمل عمران خان والی کی, میاں والی کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ٹھیک ہے نا. صحیح. یہ نمل یونیورسٹی بالکل ایسے ہی ہے جیسے رہونیت کی یونیورسٹی تھی.
صحیح. ٹھیک ہے, وہ تو اللہ بھلا کرے سید طلعت حسین کا, وہ مائک لے کے رونیت کی یونیورسٹی میں گھس گئے اور انہوں نے کہا اتنے کی ہو رہا ہے. پتہ چلے کہ مزاروں کے اندر جانے والے جو 40-50 لڑکے ہیں ان کو وہاں پہ رہائش دی ہوئی ہے اور رونیت کی کلاسیں چل رہی ہیں. مطلب ٹوٹل اوقات یہ نکلی اس کی کہ وہاں پہ چند ایک جو جسے کیا کہنا چاہیے مچھندر قسم کے لوگ جو تھے وہ مقیم تھے مختلف دور دراز علاقوں سے لا کے, اور وہ شام کو چلے جاتے تھے جلسوں کی رونق بڑھانے کے لیے, دھرنے کی رونق بڑھانے کے لیے. صحیح سر. ٹوٹل ان کا جو ہے نا, دیکھیے عمران خان اقتدار میں آئے ہیں 2018 میں آئے ہیں نا. جی اگست میں حلف لیا تھا. 25 اگست 2018 کو الیکشن ہوئے تھے, تو 25 جولائی 2018 25 جولائی کو. اچھا چلیے, اب جناب یہ جو آئے ہیں موصوف, ٹھیک ہے, اس سے پہلے شوکت خانم کے اندر 80 بیڈ تھے صرف, اور 80 بیڈز میں سے 20 کینسر کے لیے مخصوص تھے. ٹھیک سر. یہ جو کہتے ہیں نا ہم 60% علاج جو ہے وہ مفت کرتے ہیں کینسر کے مریضوں کا, تو 20 میں سے 60% 12 ہو گئے, ہے نا, بس 12 مریض ایٹ اے ٹائم وہاں پہ ٹریٹ ہو رہے ہوتے ہیں کینسر کے, اگر ہم ان کی بات کو درست مان لیں, اگر درست مان لیں, ان کے دعوے کے مطابق ٹریٹ ہو رہے ہوتے تھے. 12 مریض جو ہے وہ انکالوجی ڈپارٹمنٹ میو ہاسپٹل کی ریسیپشن کے اندر ہوتے ہیں. ابھی آپ نے وہ جو شیخ زید کے ساتھ ہے نا, وہ اٹامک انرجی کمیشن کا ہاسپٹل ہے, وہ ریڈیشن سے جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, نام بھول گیا مجھے, نوری اس طرح کا نام, انمول کر کے, انمول ٹھیک ہے. یہ اس طرح کے 18 ہاسپٹل ہیں پورے پاکستان کے اندر. ہاں جی, اور میں ادھر گیا ہوں, ادھر شوکت خانم سے مجھے تھوڑا بہتر ہی لگا, چاہے وہ گورنمنٹ ہے, بٹ دا انوائرمنٹ واز مچ بیٹر, کیونکہ ڈپریشن نہیں تھا وہاں پر. شوکت خانم میں ڈپریشن. میں آپ کو عرض کروں, یہ لاہور میں ایک بہت بڑی بیکری ہے, ٹھیک ہے, نام لینے سے مشہوری ہو جائے گی, لیکن سب سے سستی اور سب سے بڑی بیکری کی چین جو ہے, ہاں جی, وہ اس پہ بھی فنانس کرتے ہیں. ایک بہت بڑی فوم کی کارخانہ ہے, وہ اس پہ فنانس کرتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میں نے چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی. صحیح سر. ونس وہاں پہ اگر مریض ریکمینڈ ہو جائے کہ اس کا یہ والا سرجری یا یہ والا ٹریٹمنٹ ہونا ہے, اس پہ جتنی کاسٹ آئے گی ان کی طرف سے لکھ کے دیا گیا ہوا ہے. صحیح سر. کہ آپ نے ہمیں ریفر کرتے ہیں. ٹھیک سر. یہ پرائیویٹ سرکار کا ہاسپٹل ہے, پرائیویٹ شعبہ چلا رہا ہے. ٹھیک سر. میں فوم والے بندے کے پاس, سیٹ کے پاس بیٹھا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نا, اچھا وہ شوکت خانم کے ونس اپون اے ٹائم بڑے ڈونر تھے سر. ٹھیک ہے, تو پھر خاک صاحب نے ان کو سمجھایا. ٹھیک سر. پھر وہ طائب ہوئے, تو انہوں نے کہا یار امی کے نام کے اوپر نا کوئی ہاسپٹل کا کام کرنا ہے, کوئی وارڈ بنانا ہے. تو میں نے کہا گلاب دیوی میں بنوا دیجئے. نہیں, گلاب دیوی جو ہے نا وہاں پہ ہم اس سٹینڈرڈ کا بنا نہیں سکتے جس سٹینڈرڈ کا ہم بنانا چاہ رہے ہیں. تو پھر وہ ابھی ہم یہ گفتگو تھی تو وہ لوگ آ گئے انمول والے, تو انہوں نے کہا کہ پوری ریسیپشن اگر ہم بنا دیں آپ کو, تو او پی ڈی سارے کا سارا, تو اس کی کاسٹ ہمیں بتائیں. تو سر وہ اللہ کے بندے ہیں ایسے اس ملک کے اندر. تو اب انمول کے اندر پیشنٹ کو جو ہے جتنے شوکت خانہ میں پورے سال میں ٹریٹ ہوتے ہیں نا, انمول میں ایک ہفتے میں ٹریٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ جب پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے خصوصی آرڈرز کے ذریعے شوکت خانم کو ڈونیشن دی. اب بھی اس کے 250 کے قریب بیڈ ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. تو مطلب کہ مریم نواز شریف جو بنا رہی ہے نا, یہ یعنی 25 سالوں میں 80 بنے اور 2-3 سالوں میں 250 بنا لیے. انہوں نے اسپیشل ڈونیشن لی نا پنجاب حکومت سے بھی, اور شریف کمپلیکس کو بند کر دیا, ڈاکٹر شہریار کو تنگ کر دیا. تو یہ ہے بھلا کرے بھائی, یہ ان کی ٹوٹل ذہنیت اور یہ ہے ٹوٹل ان کی اوقات. بات آج ادھر نکل گئی تو میں نے کہا کہ چلیے نہیں اچھا آپ نے جتنا نالج دے دیا نا, یہ جو لوگ, کیونکہ یہ ارتقا ہے, ابتدا ہے, اسی سے سارا پروپیگنڈا شروع ہوا, اور آج بھی لوگ اس کے اوپر بات نہیں سنتے. آپ کی فیملی میں آپ کا بیٹا جو ہے نا وہ بھی نہیں بات سنے گا. نہیں بابا, کیونکہ انہوں نے پچھلے 20 سال سے
ہر سال اربوں روپیہ لگا کے تو وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. امریکہ میں وہ ایک بچہ ڈھونڈتے ہیں, اس کو ماڈل بناتے ہیں, پھر ایک خوبصورت سی اس کی ماں بناتے ہیں, پھر اس کا اشتہار بناتے ہیں, اور پھر آنسو بہاتے ہیں, اور پھر اس کے اوپر آنسو بناتے ہیں, رونے والا میوزک لگاتے ہیں. تو یہ کر کے تو انہوں نے لوگوں کے ذہن جو ہے وہ کیپچر کیے ہیں. جو بھی آپ کو یہ کہتا ہے آپ کے کسی پیارے کو کہ اس کو شوکت خانم لے جائیں, وہ آپ کا دشمن ہے. میں اپنی فیملی کے 3 ڈیڈ باڈیز وہاں سے لے کے نکلا, اور آخری وقت تک پٹتا رہا کہ نہ جائیں, ٹھیک ہے, نہ جائیں, ادھر نہ جائیں, میں آپ کو اور جگہ پہ لے چلتا ہوں, ادھر نہ جائیں. لیکن وہ چونکہ بنا بڑا, لیکن چونکہ ان کا مائنڈ میک اپ ہوا تھا, ٹھیک ہے نا. اور مجھے ان کی اموات کے اوپر زیادہ رونا آیا کیونکہ میں نے روکا تھا کہ ادھر نہ جائیں. میں ایک چھوٹی سی سٹوری آپ کو سنا دوں اپنی والدہ کی. میری والدہ بھی گئی تھی 2015 میں بریسٹ کینسر. تو جب میں گیا ہوں تو سر جون کا مہینہ تھا, اور اس وقت صحافت کا آغاز بھی نہیں تھا, کہہ لیں کہ اسٹوڈنٹ دور تھا, یونیورسٹی کا لاسٹ چل رہا تھا. تو مجھے نا میری آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے کہ گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے پیسے نہیں بچے تھے, اور میں یہاں شوکت خانہ میں UCP کے سامنے کھڑا ہوا ہوں, اور یہاں سے ٹیوٹا میں بیٹھا ہوں, اور اپنے شہر میں جانا تھا. تو جب میں جا رہا تھا رستے میں تو بس خالی, اور میں نے اوپر دیکھا, میں نے کہا تیرے حوالے ربا, کیونکہ یہ پریشانی دی. اور باہر ایڈس کیا چل رہی تھی, ایوری تھنگ از فری, ٹھیک ہے. آئی ڈونٹ ہیو فادر, میں اس وقت آپ کو, کیونکہ میں ڈیزرونگ بھی تھا. کاش اس وقت آپ مجھ سے رابطہ کر لیتے تو آپ کا شوق اپنا شریف میڈیکل سٹی میں فری ہو جانا تھا. لیکن چلو اللہ نے وہ وقت گزارا. مگر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ پریشان کیا, لیکن اس کے باوجود بھی میں نے کہا کہ تعریف کرو, کوئی بات نہیں, کیونکہ دیکھیں نا, شفا دینے والی رب کی ذات ہے. ہم نے یہ جملہ شفا دینے والی رب کی ذات ہے, انہوں نے شوکت خانم کو سمجھ لیا ہوا. پیئر پریشر جو ہے وہ بھی بڑا ہوتا ہے نا, کہ اگر میں شوکت خانم کی جو ہے وہ کروں گا, اس کے اوپر تنقید کروں گا, تو ارد گرد پہ لوگ کہیں گے ہیں اس دور میں واقعی کوئی نہیں سنتا تھا. ٹھیک ہے نا سر, صحیح کہہ رہے ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ بات کرنے کی میں نے بہت کاسٹ ادا کی ہے, ذاتی حوالے سے بھی, پیشہ ورانہ حوالے سے بھی. لیکن میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ 80 ہسپتال نے, 80 بیڈ نے وچ وی کینسر دی ٹریٹمنٹ تے پوری دنیا لٹ کے کھا گیا یار, پوری دنیا سے بھیک مانگتا پھر رہا ہے. 35 سے 36 ارب روپیہ سال کا وہ منہ سے مانگا ہے کہ ہم لوگوں سے ڈونیشن لیتے ہیں. اپنے دور حکومت میں 2 ارب روپیہ ایک گھنٹے میں اکٹھا کیا ARY پہ بیٹھ کے, یاد نہیں آپ کو؟ لیکن وہ بھی ڈرامے ہی تھے, کون دیتا. چلو آتے گیا نا. اچھا خیر, ابھی آگے تھوڑا سا لاسٹ ٹاپک ہے, ود ان 3 منٹ پلیز. سر جی, ارشاد بھٹی نے انٹرویو کیا ہے انجینئر علی محمد مرزا صاحب, محمد علی مرزا صاحب کا. ایک تو آپ کا دوست, بڑے اچھے کلمات بھی کہتے ہیں, دوسرا سفینہ خان نال کی ایشو ہے, دوستی کراتے ہیں تھوڑی؟ نہیں, سفینہ خان کی طرف بلال میں انہوں نے کیا سی کہ اگلا شو کریں گے, پھر میں کیا تھوڑے کو پہلے پوچھ رہا ہوں. نہیں, دیکھیے جب انہوں نے میرے بارے میں اتنی غلاظت بک دی ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ یہ اندازہ کریے کہ ایک تو میں وکٹم ہوں نا اس کا. ہاں جی. اس نے پہلے میرے خلاف ولاگ کیے, اس نے میرے خلاف ٹویٹس کی, میں نے اس کے کوئی رسپانس نہیں دیا مڑ کے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے, ہاں میں نے صرف ایک موقع پہ اس کے اوپر ٹویٹ کی تھی جب PMLN نے ان کو سوشل میڈیا ٹیم کا ہیڈ بنایا تھا. لیکن خیر ٹھیک ہے نا, میں نے بات ہے وہ ہماری اس وقت مہمان ہے, اینا خیال کر لو, پاکستانی چاہیے انہیں تے بلا لیے نہیں سر. چلو ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ پہ جو کر رہی ہے کرتی ہیں. مجھے ملی ہیں ویسے پچھلے دنوں, پتہ مجھے روہیل اسکر صاحب کی پوتی کی شادی پہ ساری رپورٹیں رکھتے ہیں. چلو چھڈو, مسئلہ ہی چھڈو, ٹھیک ہے. میرا حق تھا, میں نے کہا چلو اگر کار خیر میں اس کی وجہ ہے نا کہ بعض ہوتا ہے کہ آپ کسی بندے کو معاف کر دیتے ہیں. جی سر, ٹھیک ہے نا, تو جس کو معاف کرنے کا ظرف آپ میں نہ ہو اس کو اوائڈ کرنا. وہ علی مرزا صحیح کہہ رہے ہیں, محمد علی مرزا. میں تو پچھلے 2 سال سے یہی کہہ رہا ہوں, جو محمد علی مرزا صاحب نے تصدیق کی ہے اس کی, ٹھیک ہے. مرزا صاحب پائیاں ہیں اپنے, تو مرزا صاحب نے جو تصدیق کی ہے وہ تو میری بات ہوگی کی ہے, اور شاد بھٹی مان گیا. مزے کی بات ہے, مجھے کہنے لگے, مجھے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس یہ انفارمیشن کہاں سے تھی. میں نے کہا کہ یار اگر بندے نے اپنی عمر میں کوئی اچھا کام کیا ہو تو کہیں نہ کہیں سے کسی بھی شعبے کے اندر آپ جائیں تو پتہ چلتا ہے. سر میں آپ سے 2002-04 کے بیچ میں پڑھا تھا, ٹھیک سر, ٹھیک ہے نا, تو ہو سکتا ہے وہاں پہ بھی کوئی ایسا بچہ بیٹھا ہو جو کہے کہ سر میں آپ کا 6 سے 8 میں اسٹوڈنٹ رہا ہوا ہوں.
ٹھیک 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 چلیں بہت شکریہ سر جی, ٹائم بہت لے لیا ہے تو آپ کا بہت شکریہ, بہت بولے. اور آج آپ نے جو سارا میڈیکل کے بارے میں اور شوکت خانم کے بارے میں بتایا نا, اس سے بہتر میرے تاریخ میں جو آپ کے ساتھ شو کیے ہیں اس سے بہتر شو کوئی نہیں ہے. آپ نے صحیح بات میں دماغ کھولے ہیں, اور جو لوگ سن رہے ہیں اگر وہ اس پر یقین کریں اور خود جا کے چیک کریں تو پھر ان کے بھی دماغ بھی بدلیں گے. ہم یہی کر سکتے ہیں کہ پروپیگنڈا سے بچیں, جہاں پر صحیح علاج ہو رہا ہے اس کی تعریف کریں, ان لوگوں کو سراہیں, ان کو ڈونیشنز دیں, ان کو پروموٹ کریں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں. بہت شکریہ سر ایک دفعہ پھر سے, آپ بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.